على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن أولياؤكم إلا المتقون وقال تعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم محبت سے درود پاک پڑھیں السلام علیکم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الفاطمة الزهراء. نہایت واجب الاحترام علماء اکرام حضرت علامہ مولانا محمد صدیق قادری صاحب دامت برکاتہم، قبلہ سید شاہد رسول شاہ صاحب، مولانا محمد امین اسلم صاحب، دیگر حاضرین گرامی قدر، فاضل نوجوان مولانا محمد طیب، نقیب محفل محمد حسیب اکرم، حاضرین گرامی قدر، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم پیران پیر کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ کن کی یاد میں؟ پیران پیر کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور ان کی یاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے 900 سال پہلے کہا تھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص کہہ دے کہ میرا مرید ہے تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہر ولی کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ ہم ہر ولی کے، کوئی چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قلندری ہو اور قادری ہو، ہر ولی کے ماننے والے ہیں، اور غوث اعظم کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے ولیوں کے سر نیچے ہیں، غوث پاک کا قدم ان کے اوپر ہے، اس لیے ہمیں یہ فخر حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے، یہ عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن ہے پیران پیر کا۔ پیران پیر، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی، نسبت ہو جائے نا کسی کے ساتھ، نسبت اگر نسبت ہو جائے دوستان محترم، تو اچھے بندے کے ساتھ، ولی کے ساتھ، صحابی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو بندہ تر جاتا ہے، اور اگر نسبت نہ ہو اور اپنے گھمنڈ میں رہے تو بندہ سڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے دوستان محترم۔ سنگ اچھے ہوں تو بندہ تر جاتا ہے، سنگ اچھے ہیں تو بندہ تر جاتا ہے، اور سنگ اچھے نہ ہو تو بندہ رگڑا جاتا ہے، پھر اس کو رگڑا لگتا ہے۔ وہ شادی کہہ رہے تھے اچھے سنگ ترے، وہ بیچنے والا مارکے بیچ رہے ہیں، کہنا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ فقیر نے بات سنی تو اس نے ناچنا، رقص کرنا شروع کر دیا۔ انہیں کہا بھائی سنترے بیچنے تو نچڑنا پیا۔ انہیں کہا دی گلتے سنو کیا کی رہا ہے، یہ کہہ رہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جنہاں نو چنگا سنگ مل گیا نا اللہ پاک نے انہوں اتار دیتا ہے، اللہ نے انہوں اتار دیتا ہے۔ دستان محترم، اس لیے نسبت بہت بڑی بات ہے۔ ایک کاغذ گلی میں پڑا ہے، ایک کاغذ جناب پورے دان میں پڑا ہوا ہے، اور ایک کاغذ آپ کی الماری میں پڑا ہے۔
پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ بھی کاغذ ہے نا. جس کاغذ پہ آپ نے خط لکھا ہے, کوئی عبارت لکھی ہے, مضمون لکھا ہے, کام آنے کے بعد وہ کاغذ فارغ, اور جس کاغذ پر قرآن کی آیت لکھی گئی ہے اب اس کاغذ کو نسبت ہو گئی قرآن کے ساتھ, آپ نے اس کو چوما بھی ہے, کاغذ کو آنکھوں پر بھی لگایا. نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. کپڑا پرانا ہوا اتار کر پھینک دیا آپ نے, کسی غریب کو دے دیا. پھٹا پرانا تو روڑی پہ پھینک دیا آپ نے. مگر دوستان محترم, جو خانے کعبے کی دیوار سے لگا وہ بھی تو کپڑا ہے, وہ بھی تو کپڑا ہے. اسے خانے کعبے سے نسبت ملی نا نسبت. اگر اتنا سا بھی ٹکڑا مل جائے, اللہ اکبر, خوشبو لگا کر فریم کروا کر گھر میں رکھتے ہیں, فرمایا ہے کپڑا, اور اس کپڑے کی وجہ سے اللہ میرے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اب قرآن کو چوما ہے آپ نے, چوما کس کو ہے؟ قرآن کو. چوما کس کو؟ قرآن کو. آپ نے قرآن کو چوما ہے, مگر اس کے اوپر جو غلاف ہے اس کو بھی چوم لیا, اس کو بھی. ٹھیک ہے نا جی. آپ نے کسی کا قمیض پکڑ کے نہیں چوما, کبھی اپنے کپڑے نہیں چومے آپ نے. یہ قرآن کے اوپر جو غلاف ہے اس کو کیوں چوما؟ صرف اس لیے اب کپڑا عام کپڑا نہیں, اس کپڑے کو نسبت ہے قرآن کے ساتھ. اس کپڑے کو نسبت ہے قرآن کے ساتھ ہے. دوستان محترم, چلنے یہاں گناہگار ہیں, سیاکار ہیں, بدکار ہیں, ساری حیثیت کی جو کہ روڑی تے سڑتی ہے. مولانا ہم ماشاءاللہ شعر بھی پڑھے سی نے بڑے بہترین کہ خش خش جنہ قدر نہ میرا, خش خش جنہ قدر نہ میرا, تے صاحب نو بڑے آئیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. شادی سنوں دے تو کرتا ہوں اور مزہ آنگا. محال چڑھایا اے نسبت اگر مدینے والے دی نہ ہوں دی تے اسوی سے کسے کو کھاتے ہوں دے. اے نسبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی, حضور دی نسبت ہے. اللہ نے اپنے نبی دے صدقے فرمایا, اور چلے ہو نماز تسی نہیں پڑھ دے, پاکیز کی صفائی تانوں پورا پتہ نہیں, نیکی دا تانوں پتہ نہیں, پر کی کرا جدو میں تانوں بھی نہ آئے تے سامنے منو گنبد خضرا والا نظر آنا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ نسبت ہے. ایک خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے حضور دی نسبت چھڑ کے بکھو. تسی مالدار بھی ہو, صاحب حیثیت بھی ہو, پیسے روپے والے بھی ہو, زمینہ جائیداداں بھی ہے, اور معاشرے کی عزت بھی ہے, سارا کچھ ہے, پر حضور دی نسبت نہیں. سرکار نوز بلا نسبت نہیں, پس جہاں چلو پھر پر کھلو. دوستان محترم, اور ادھر زمین بھی نہیں, جائیداد بھی نہیں, حسن بھی نہیں, عقل بھی نہیں, شکل بھی نہیں, عمل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن مدینے والا منہ کر کے کہندا سونیا کمیاں پر تیرا. اس کر کے دوستان محترم, حضور دی نسبت ہے تے سب کچھ ہے. حضور دی نسبت بڑے بڑے حسین کھڑے نے, لیکن جو مقام رب نے بلال نو دیتا کسی نے ملے, بلال نو ملے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے, بلال تو غلام بن کے آیا سی اللہ دے بندیا, حبشہ تو غلام بن کے آیا, اے کملی والے نے تینوں ساڈا سردار بنا دیتا ہے. کملی والے نے تینوں ساڈا دستان محترم. آج صبح ایک محفل سی در سمندری دے گا کے سارے سوال محفل, تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے بیٹھے سی, بہتا پڑھے لکھے سی, تو پروفیسر سی کالج دا, وہ میں نے بات میں اردو بیان کی تھا, میں نے کہندا جی چنگا نہیں, مزہ آیا پر نہیں گل نہیں بڑی. میں کی ہویا کہندا ایڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں پنجابی چ کرنی چاہیے. تسی پنجابی چ بھی نہ, وہ پنجابی دا پروفیسر سی, پر پنجابی دا پرانا میرا اچھے دوست ہے, تو ذرا شکر پیش کر کے میں کہ اپنے ماحول پہ بیٹھے ذرا پنجابی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. سندھی سندھ جاؤ نا, کنا پڑھیا لکھیا بندہ ہوئے, سندھی آپس سندھی بولن گے, وہ نہیں اردو بولن گے. سانو اردو کا تھوڑا وہ زکام ہے گا
کسی نے بخار ہوں کیوں جناب کہتے جی اردو نہ بولیا لوگ کہیں گے پڑھے لکھے ہی کوئی نہیں، انہوں کی پتہ ہے نا جی۔ ہندوستان جو انڈیا چل جاؤ نا، پنجاب جڑا ساڑا پنجاب بارڈر کراس کر کے جنہیں سکھ نے وہ افسران تو رہ کے چھوٹے وڈے سارے پنجابی بول دیا، سارے پنجابی لانا ہی طرح پانی کی کر دے، وہ سارے جو ہے نا وڈے تو وڈا وہ پنجابی بول کہ انہوں نے لکھت بھی پنجابی چھے، انہوں نے گرمکھی جو ہے وہ لکھت بھی پنجابی، اسی عربی پنجابی لکھنے اردو چ لکھنے ہاں، انہوں دی پنجابی زبان لکھن جو ارادہ ہے کہ گل ہے کہ جڑی اپنی زبان ہے میٹھی زبان ہے کہ نہیں، اس کر کے میں کہ ذرا پنجابی صحیح تو ایک اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو نسبت والا بنایا ہے، سانو نسبت والا بنایا ہے، حضور دی نسبت، اہل بیت دی نسبت، صحابہ کرام دی نسبت تے ولیاں دی نسبت، ولیاں دی نسبت، کسے اللہ دے ولی دی نسبت مل جائے نا جی، کسے اللہ دے ولی دی نسبت تانوں مل جائے، ولی دا دامن ہاتھے چوہے تے قیامت والے دن دوستان محترم، قیامت والے دن او نسبت کم آئے گی، او دوستی کم آئے گی، او ساتھ کم آئے گا، او اللہ دا ولی کم آئے گا، جدوں حساب کتاب دا دن ہوئے گا انہیں کرم ہونگے، کسے نو اللہ پاک صرف ایس کر کے بخش دے گا، تو میرے ولی دی صحبت بیٹھا سی گا، ایک دن بیٹھا سی، جاؤ صحبت دے صدقے میں تینوں جنت عطا فرماؤں، جنت عطا فرماؤں۔ غوث پاک کی فرمان دے نہیں، غوث پاک جنت یاد بیٹھے، اسی اتھوں یاد کرنے غوث پاک نو پتہ کہ نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں جنہوں مریدان کا پتہ نہیں، اور ساڑھے ارگے پیر نہیں، ڈیج کوٹ جائے کہ جان گرا رہے تو پتہ نہیں، اللہ دے شکر ہے کہ جان کی نوارے انہوں ڈیج کوٹ آ رہے تو پتہ ہے، تدھے میں انہوں بلا رہے دینا۔ غوث پاک اتھے نے آپ فرمانے اپنا آپ تک سیدھا غوثیہ کہ اللہ دے ولی کا مقام دے، اللہ دے ولی کا بندے بندے کی وہ ساڑھے ارگے بندے آ تسی انہوں نے چکے سر دے چڑھا لیا، انہا کچھ انہوں نے کرتا حدوں ہی پار کر دیتا، میں کہا بھائی اسی نہیں کیتا، قرآن نے کیتا ہے، میں کہا عمران خان پاکستانی، انہوں نے کہا جی، میں کہا تم کہتا پاکستانی، میں کہا جو عمران خان کرتا تم کیوں نہیں کرتا؟ یہ شیخ عبدالقادر گیلانی بھی اللہ کا بندہ ہے، بابا فرید بھی اللہ کا بندہ ہے، داتا حجویری بھی اللہ کا بندہ ہے، تو تم بھی اللہ کا بندہ، اسی کہنے جی سارے اللہ کے بندے ہیں، ایکو جائے ہیں، کہ جو عمران خان کرتا تم ہی کر کے دکھانا، اے شباز شریف جڑا قیمتہ بدائی جاندہ تم ہی کوئی کٹھا کے دکھانا، پھر پتہ لگے ہے تے پاکستانی ہیں، سارے پاکستانی پر مقام ایکو جیا نہیں ہے، سارے اللہ دے بندے پر مقام ایکو جیا نہیں، اللہ فرماتا کوئی ساری رات لگتا رہتا ہے، میں منتا نہیں، کوئی دل جو خیال بھی نہیں ہوتا تو میں سب کچھ عطا فرماتا بندیاں فرق ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایتھے ڈی سی صاحب حکم دیں جناب اینو اتنا کر دے ہوتے ہی رات بندہ چک کے لے ہونا میرے کو پولیس سڑک کندھا ڈٹ کے آگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مقام و مرتبہ اللہ پاک عطا فرماندہ، حضور غوث پاک فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، ایمی نہیں، ایم ایل اے بڑھے نا، انہیں اپنے سپورٹر رکیا ایم ایل اے بڑھ گئے، انہیں کیا انہوں میں ایم ایل اے بڑھ گیا، تم فکر نہ کر، تینوں کوئی پریشانی؟ انہوں نے کہا باڑیوں میں 2 نمبر گھٹی رہے ہیں، انہوں نے کہا تینوں کیا کوئی پریشانی؟ نمبر پلیٹ کو بغیر میں پھینا، انہوں نے کہا تینوں کڑی پریشانی؟ میں 2 ذرا کوٹ کے آواں، انہوں نے کہا تینوں کڑی پریشانی؟ کہ میں مثال دے رہا ایک ایم ایل اے اپنے سپورٹر نہیں، اور غوث پاک کی فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، فرماتے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا ہے، اسی بھی اللہ دے ہیں، یہ نہیں اللہ دے ہیں، اللہ ہر بندے نہ محبت کرتا ہے، اللہ ہر بندے نہ محبت کرتا ہے، لیکن ہر بندہ اللہ نہ محبت کرتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، وہ اللہ دے ولی اللہ دے بندے سوندے نہیں، وہ کہتے نے مولا کہ تو جاگنا ہے تو اسی بھی جاگنے ہیں، تیرے نال اسی بھی بیٹھے ہیں، وہ کہندے کہ رات کا جاگنا بہت دکھا،
اگے کی ہے ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرد والا، ایک جاگدا عشق دی مرد والا، ایک جاگدا سخت بیمار راتی، بھلے شاہ سب جگ سو جاندہ، ایک جاگدا پروردگار راتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر۔ یہ جو ہے نا دوستان محترم، اس کر کے نسبت بہت بڑی بات، نسبت بہت بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک نے قصیدہ، آپ انہوں نے قصیدہ لکھا ہے غوث پاک نے خود، ٹھیک ہے نا جی؟ تحدیث نعمت نہیں، مثلا مولانا صدیق صاحب جان بھائی گل سنو، کسی نے کوئی کام ہوئے تھے میری اپروچ ہے گی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کسی نے ضرور تو میری اپروچ ہے گی بھائی، میرے بڑے بڑے لوگ جاننا والے یہ نہیں کہ ریاکاری کر رہے اپنے آپ میں، نہیں، وہ کسی دو تین کام ہوتے درسنا، ٹھیک ہے نا؟ حضور غوث اعظم تحدیث نعمت ایک اور بیان فرما رہے، آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن، اسی کتے بیٹھے ہیں؟ بیٹھے پاکستان، جہانگیر ضلع فیصل آباد بیٹھے، غوث پاک اتوں 4000 تقریباً کلومیٹر، اور مدینہ نگر جنہ اتوں فاصلہ مدینے دا ہے انہا ہی بغداد دا ہے، اور جنی فرائٹ فیصل آباد کو بغداد دی ہے انہی مدینے دی ہے، ایک ہو جائے وہ دی وجہ کہ حضور وہ دی میں تشریح کے فرما کرنا ہاں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظر کو الہ بلاد اللہ جمعن، بیرے مولانا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردرت ارا حکم اتصالی، فرمایا تسی سروں دا دانا، رائی دا دانا اپنے ہاتھے رکھ لو نا، غوث پاک فرماندے ہو جی میں تسی اپنے گھر بیٹھے اپنے ہاتھ دے اوپر رائی دا دانا رکھیا دیکھتے ہو، غوث پاک نے فرمایا میں بغداد بیٹھا پوری دنیا نو انج وینا، نہیں کوئی مندہ تھی نامہ نے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اتھاڑا موبائل کام کرتا کہ نہیں کرتا؟ پوری دنیا تسی موبائل پہ دیکھ رہے ہو، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بندہ کہنے کا بھی دعاب کر رہے ہیں، ناڑیوں نے جناب کار مرائی ہے، دعاوں کا کوئی دھیان نہیں ہے، میں 10 سماں کے میں دعاب کر رہے ہیں۔ لائیو کال آ رہی ہے امریکہ، آسٹریلیا 30 گھنٹے دی فلائٹ ہے پاکستان کی، 30 گھنٹے، کینیڈا جانا ہے 17-18 گھنٹے کی فلائٹ ہے امریکہ دی، دوستان دنیا دے دوسرے کونے آ جاندے نے، لیکن تاڑا موبائل انج پیش کرتا جنہاں کان دے پیچھے بندہ بیٹھا، ٹھیک ہے نا جی؟ تسی اتھے بیٹھے پوری دنیا نو اپنے موبائل تے ویندے ہو، عام بندے ہو کے اللہ پاک نے اس نظام کی قوت پیدا فرما دی، اے اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو تاڑا نیٹ ورک ہے، ایک میرے مصطفیٰ دا نیٹ ورک ہے، ایک میرے حبیب کا نیٹ ورک ہے، اور جس طرح واری ٹیلی نور جیز یو یہ نیٹ ورک نے فرمایا میرے نبی دا نیٹ ورک ہے، اور میری نبی نے ٹاور لگے نے، میرے نبی نے کوئی بغداد کا ٹاور لایا ہے، میرے نبی نے نجف کا ٹاور لایا ہے، میرے نبی نے کربلا کا ٹاور لایا ہے، میرے نبی نے لاہور کا ٹاور لایا ہے، میرے نبی نے پتھر کا ٹاور لایا ہے، میرے نبی نے اجمیر کا ٹاور لایا ہے، میرے نبی نے فیصل آباد کے بھی ٹاور لایا ہے، پوری دنیا کے میرے نبی دے ٹاور لگے نے، اگر کسی نے رابطہ کرنا ہوئے نا نبی نا ٹاور تے چلا جائے، کنیکشن لے، بیعت کرے، کنیکشن لے، اور جڑا بھی ٹاور ہوئے گا تانو مدینے مصطفیٰ دے ٹاور نہ کنیکٹ کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
مدینے والے ٹاور نہ کنیکٹ ہو جائے تو وہ پھر کتنے چاہتے ہیں اور رب نہ ملاؤندے وہی کار کتنے ملتی ہے اور رب نہ کار ملتی ہے میں مثالوں دے کے سمجھا رہے ہیں تو تانوں کدی کوئی مل جائے نا ملاؤن والا پھر پتہ لگے ملاؤن والا مل جائے تو پھر پتہ لگے اللہ اکبر اس کر کے جب ٹاور لگا نا سلطان بہو دے ڈیرے تھے سلطان بہو بھی ایک ٹاور میں کی نے ٹاور میں سلطان بہو رحمت کو کتاب پڑھ کے دیکھ لو آپ فرماتے ہیں میرا جو مرید ہوں نا میرا مرید میں پہلا کام یہ کرنا میں انہوں بازو تو پھڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ پیش کر دیں میں حضور دی بارگاہ پیش کر دیں دوستان محترم غوث پاک شیخ عبدالقادر گیلانی پاور اتنا پاورفل ہے طاقتور ہے کہ وہ جناب ایک کنیکشن بھی نہیں لینا آیا بلکہ لٹن چوری کرنا آیا چور بن کے آیا اور چوری کر دی نیت نہ آیا غوث پاک دے ٹاور نے اتنا کم کیتا اس چور نو ایک ہی رات دے وچ مصطفیٰ نے بھی کنیکٹ کر دیتا رب نے بھی ملا دیتا چور نو کدو بنایا یا نہیں بنایا ٹھیک ہے اس کر کے غوث پاک فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ یمن وفر درتن علی حکم اتصالی میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے رائی کا دانہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے بندے نے جو موبائل کے اللہ سارا سسٹم یہ تو کر دیتی یہ ولی کداں دیکھتے انہاں کو کی ہوندا سی انہاں کو کی ہوندا سی میں وہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں رسول نہیں ہے صحابی رسول ہیں حضور کے صحابی اللہ کے بندے ہیں مگر وہ مدینے میں کھڑے نا یمن میں لڑائی ہو رہی ہے 1 مہینے کا فاصلہ پیدا جڑے کوڑے اور گدھے تے سفر کرتے سی اونٹاں تے ایک مہینے دا سفر آپ اتھوں کھڑے ہو کے حضرت ساریہ جرنیل نے معروف روایت ہے آپ نے کھڑے ہو کے ساریہ نے فرمایا جمعہ دا خطبہ دیندے دیندے کھڑے ہو کے آپ فرماتے ساریہ پہاڑ وال الجبل یا ساریہ الجبل اے پہاڑ وال او مدینے کھڑے ہو کے حضرت ساریہ نو یمن چ ویکھ بھی رہے نے انہاں نو ہدایات بھی دے رہے نے تے ادھر حضرت ساریہ دا نیٹ ورک بھی اتنا کم کر رہا ہے انہاں دا رابطہ اتنا مضبوط ہے وہ حضرت عمر دی گل سن رہے ہیں انہاں دی آواز سن رہے ہیں روحانی نیٹ ورک دی سمجھ آئی نہیں آئی کہ نہیں آئی یہ روحانی نیٹ ورک ٹھیک ہے نا سبحان اللہ کو بڑی بڑی معلومات ملتی ہیں وہ تیل گیس کرتے ہیں نا تیل گیس تو وہ محکمہ جڑا میں کتنا پتہ لگتا ہے اتنے تیل ہے انہیں بھی باقاعدہ بڑی ودیا مشین ہوندی ہے بہترین وہ مشین لے کے اسی علاقے جانے وہ مشین پھر وہ زمین پہ پھیرتے ہیں پھر وہ جتھے تھلے گیس ہوئے یا تیل ہوئے نا پھر وہ جو مخصوص آواز نکلتی مشین جو سائرن بجتا ہے سگنل آندے نے وہ سائرن بجنا شروع ہو جاتا وہ سنوں دادا ایدے تھلے تیل بھی ہے تے گیس بھی ہے پھر اسی خدائی شروع کرنے ہاں پھر تھلوں نکلتا مشین بڑی مہنگی امریکہ تو مشین آندی وہ سنوں دا دی وہ تے پھیر دیا میں کہ اس مشین زمین دے تھلے تیل دا خزانہ ہے وہ دستی ہے ادھر اللہ دے ولی دے سگنل بھی دیکھ لو اور اللہ دے ولی دے مشین بھی دیکھ لو حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ باجدید بستامی رحمت اللہ بستان دے ایران کے بستان دے جنگل چی جا رہے ہیں جنگل پھر رہے ہیں کھڑے ہو گئے ان دیکھو نیٹ ورک مشین کم کر لگے حضرت باجدید بستامی کھڑے ہو گئے اور آپ سنگھنا پہ فرمائے حضرت کی ہویا فرمائے میں نو اتھو ایک اللہ دے ولی دی خوشبو آ رہی ہے اللہ دے ولی دی خوشبو آ رہی فرمائے حضور کتھے فرمائے کتھے باجدید بستامی فرماندے ہلے آیا نہیں دنیا تے ہلے آیا نہیں ہلے عالم ارواح ہے ایتھے آئے گا اور پھر آپ نے فرمایا تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے گا لیکن آج میرا نیٹ ورک دس رہا ہے کہ ایتھے اللہ دا ولی آئے گا پھر میں نے فرمایا میں نے پھر
وہ فرمایا دا نام ہی تم دسا تو نام ہی دسا فرمایا حضور ضرور فرمایا دا نام ابو الحسن ہوئے گا کی ہوئے گا ابو الحسن دا نام ہوئے گا 100 سال بعد بازی اسلامی دنیا تو چلے گئے اس سے شاید حضرت ابو الحسن خرقانی پیدا ہو گئے ابو الحسن خرقانی پیدا دوستان محترم ایک روحانی نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے نا جی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے آپ فرماندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چھے بچے چپ کرانا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چھے عیسیٰ علیہ السلام بچے باہر بولے لے بعد پروگرام شروع ہے ذرا شیشے بند کریں نہیں شیشے نہ بند کرے پھر درود شریف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوست پیران پیر دستگیر اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا قرآن ولایت ملنا ایڈی سوکھی گل ہے ترے ترے جاندے اللہ ولی بن جاندے ہیں 7 رنگی پگڑی بنی تے ولی بن گئے مقصود چوڑا پہ تے ولی بن گئے 5 دن 7 دن سال 2 سال نہ ناتا تے ولی بن گئے اتنے تو مذاق بنے ہیں بجائے اچھا جو تو نماز دا ٹائم ہوئے او اللہ والے نے نماز دی کی ضرورت ہے جو تو روٹی دا ٹائم ہوئے تے 5 بندے دی کرنے نکالے اتھے اللہ والا کتھے گیا ولایت انج نہیں دوستان محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے میں تم دسا میرے بندے کون نے مولا کون فرمائے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اللہ پاک نے فرمائے میرے او بندے نے سب کچھ ہو کے زمین تے انج چلتے نے جدا کچھ بھی نہیں جس طرح ہر چیز انکساری نہ کرتے ہیں اور ہر کسی نہ گفتگو اگر کوئی جاہل ہونا نہ گفتگو کرے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اگر کوئی جاہل بھی ہونا نہ کلام کرے ہے اللہ دا ولی بہت بڑا عالم دین جاہل بھی ہونا نہ کلام اور خطاب کرے بات کرے وہ کہندے بھائی تیرے رب دا سلام ہوئے سبحان اللہ تیرے رب دا سلام انہاں اگلی گل سنو ولایت جو ہے رات ہوئے تے بے دردانو تے درد مندانو یا سجن دی ستیان جگاوے دوستان محترم رات جاگنا اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ نے فرمایا جو رات اس طرح گزارتے ہیں رات انج گزارتے ہیں یا کھڑے نے یا سجدے چلے یا کھڑے نے یا سجدے چلے اسی جناب پیدا پیر کہ کہندہ تو رات کراڑے بہت مارن رہے کہندہ مجھے تو پتہ ہی سامنے اپنے کراڑے ہیں نہیں پتہ ہوندہ ہے بھی سونے سے ہے نا کوڑ شور بھی ہوندہ رہے وہ اللہ دے بندے اللہ دے ولی کھڑے نہیں اللہ نے فرمایا قیامم میرے بندے کھڑے یا سجدے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اما جان نے پوری رات سجدہ کیتا عشاء کے بعد سر سجدے تے رکھیا اور سحری جب فجر دے ٹائم حضرت بلال نے اذان کہی نا جب وہ اذان کہی تو آپ نے سر اٹھا کے کہا مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ دا ایک سجدہ بھی پورا نہیں سجدوں کا اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے محنت کیتیاں تیرا اجر عطا فرماندا ہے اسی تے 5 نمازاں پڑھ کے نا رات نو اللہ دے سامنے ایڈی لسٹ پیش کر دینا بھی کر دیں انہیں بھی کر دیں وہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں وہ بھی کہتا سی انہیں بھی کر دیں انہیں بھی کر دیں اور اسی جناب ایڈی لسٹ اللہ دے سامنے پیش کر دیں وہ مانگ دے نہیں دوستان محترم غوث پاک فرمانے ہیں میں رات عشاء کے بعد لوگ چلے جاندے پھر میں کھڑا ہو جانا آپ فرمانے میں 15 سال معمول رہا 40 دن کا چلا نہیں کٹیا 15 سال معمول رہا فرماندے نے 15 سال معمول رہا کہ میں رات میں کھڑا ہو جاندہ سی 2 نفل پڑھدا سی 15 سپارے ایک رکعت تے 15 سپارے دوجی رکعت اور کھڑے کس کے لیے ہیں یہ بھی سنو
ले रब्बिहिम, अपने रब के, अपने ये नहीं कि मेरा अपना 5 करोड़ का बॉन्ड लग जाए, ये भी नहीं कि अपराध का झगड़ा हो गया हम अपराध सवेरे मेरे नाम लग जाए, अब मेरे मुकदमे में सारे, ये सारी चीजें खत्म ने। ले रब्बिहिम, दोस्तान वो तो रात को चौकीदार भी जागता है, रात को मरीज भी जागता है, रात को मिड ड्यूटी देने वाला भी जागते सारे हैं। अल्लाह ने फरमाया सारे जागने वाले मेरे नहीं, जाओ मेरे ने, ले रब्बिहिम, जिन्हां दा जागना भी मेरी खातर है, जिन्हां दा जागना भी। उस पाक ने फरमाया मैं अहद कीता कि मैं रात जागिया करा। आप फरमाते ने फिर 40 साल मेरे इंज गुजरे, फरमाते मेरे 40 साल का चिल्ला कटिया इंज गुजरे। आप फरमाते ने कि मैं इशा दे वुजू करके बहदा सी ते फजर दी नमाज पढ़ के उठदा सी। बंदा कहंदा मैं हवा नहीं सी सरदी, मैं तो खांदे नहीं सी, लोकां ने कही देनी चाहिए। पखाना पेशाब बंदे की हाजत है, तभी हाजत है, लेकिन खान से भी तो गल मुकदी है, खाना की है। जदों असीं 2 किलो चौल एक बंदे ने खाने ने ते रात नूं टिकट कदों देना चौड़ा ने। हजूर उस पर खांदे की सी। आप फरमाते मैं जंगलों से निकल जाता, मेनू खान पीन की परवाह नहीं सी हुंदी, बहुत ज्यादा भुख लगती तो मैं पत्ते खा लैंदा सी, दरख्तां दे मैं पत्ते खा लेंदा सी। और अल्लाह 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 की मोहब्बत ने गर्क होके अल्लाह का जिक्र करना, फिर मैं टेक पैना, फिर बेहोश हो जाना, फिर लोगों ने आ जाना वो अब्दुल कादर मर गया, अब्दुल कादर फौत हो गया। आप फरमाते एक दिन मैंने उठाया और जाके मैंने लै गए, नबज नहीं चल रही, उन्होंने कहा जी अब्दुल कादर फौत हो गए। पर मैं मैंने लै गए, ले जाके लोगों ने मैंने गुस्सा दिता, कफन लै, पर मैं फिर कफन पवाता, कफन पवा के मैंने मंजी से पाया। जो मैंने चुकन लगे तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उठ के बह गया। दस्तान मुहतरम वो अल्लाह दे वली जिन्हां इन्नी रब दी खातर ना अपना आराम देखिया, ना भुख प्यास देखी, ना लिबास देखिया, ना कारोबार देखिया। अल्लाह तबारक तआला ने बंदिया तू मेरी खातर इन्नी मेहनत करे, तू कुछ नहीं हो के मेनू मेरे रब नूं इन्ना राजी करे। अल्लाह ने फरमाया मैं ते सब कुछ हां, जा हुण तेनू अजर अता फरमाया, हुण क़यामत तक लोग तेरे नारे लाउंदे ही रहणगे, तेरे नारे लाउंदे ही रहणगे। दोस्तान 11 तारीख को एक बात अपना है कि हुजूर गौस पाक मिलाद मनाया करते थे, तफसीरें नहीं भी है, मुफ्ती साहब लिखते हैं 11 तारीख को गौस पाक हुजूर दा मिलाद करते सी। फौत होने तो बाद हुजूर ने फरमाया तू जिंदगी च ये दिन यही होएगा, तारीख यही होएगी, वक्त यही होएगा, तू मेरा मिलाद करदा सी, हुण क़यामत तक होएगा मिलाद, लेकिन अब्दुल कादर जिलानी दा होएगा गौस पाक दा। और उत्थे जाओ ना जी, मैं बगदाद शरीफ अल्लाह सब नूं हाज़री अता फरमाए, सारे दा प्रोग्राम नहीं बगदाद जाओ ना तो इस दिन उत्थे जड़ा रोज़ा पाक से ना गौस पाक के दरबार से उत्थे लिखिया हुंदा मौलूद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मौलूद यानी मिलाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उर्स नहीं लिखते, मिलाद लिखते। हुजूर गौस पाक मुस्तफा दा मिलाद मनाते सी और रब ने सिला अता फरमाया तू मुस्तफा दा मिलाद मनाता सी और क़यामत तक लोग तेरा मिलाद मनाते रहे, तेरा मिलाद मना। ये अल्लाह की बड़ी ताकत है दोस्तान मोहतरम। और कुरान के अल्लाह के वली का मुकाम देखो, 35 मिनट हो गए तो थोड़े जे रह गए। मैं अपना कुरान विचों 2 चीज़ां अर्ज करांगा। एक सूरह अपना कहफ है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक सूरत सूरह अनकबूत है, नमल है, नमल सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी ने, नबी भी ने, बादशाह भी ने नबी। और एक गाल ज़हन च रखना, सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह पूरी जमीन दे सी, रूए जमीन दे बादशाह सी, लेकिन नबी एक खिते दे सी, नबी एक खिते दे सी। आप नबी पूरी जमीन ते नहीं सी, नबी अल्लाह ने एक मखसूस मुल्क दिता सी, तुसी ऐस मुल्क दे नबी हो, अगले मुल्क कोई और नबी है, उधर कोई और नबी है, लेकिन बादशाह पूरी जमीन ते है। ये तेरा और मेरा नबी सी। रब ने फरमाया ऐ मेरे
نبی مصطفیٰ میں تنو اینج بھیجیا ہے تو پوری زمین دا ہی نہیں پوری کائنات دا نبی ہے تو پوری کائنات دا جرا مقام اللہ نے ساڑے نبی موتا فرمایا وہ کسے نبی بڑے بڑے مقام نے نبیاں دے پر مصطفیٰ تو تھلے بے تھلے مصطفیٰ تو تھلے بے تھلے سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے ان گل سننا لیا اللہ دے ولی دی طاقت لوگ پریشان ہو جاندے ہیں کہ اللہ دی غوث پاک نے 12 سال دی بیڑی ترائی کہندے یہ کتنا ہو سکتا میں کہ اللہ کر سکتا کہندا کر سکتا میں کہ پھر اللہ نے کیتا بھائی غوث پاک نے نہیں کیتا غوث پاک تے بہانا سی نا یہ اللہ نہیں کیتا اگر ایک انسان جہاز بنا سکتا ایک انسان کمپیوٹر بنا سکتا ایک انسان موبائل جیسی طاقتور چیز بنا سکتا ایک ڈاکٹر تاڑے آپریشن کر کے تانوں نئی زندگی دے سکتا یہ سارے کام بندی کر رہے ہیں نا رابطے نہیں کر رہے ہیں جہاز رب نے بنایا موبائل اللہ نے بنایا کینے بنایا بندے نے بنایا ایتھے بندے نو منی جانے ہیں ایتھے منی جانے جدوں اسی ایک کہیے کہ بغداد والے بندے نے بندیاں نو بندہ بنایا بغداد والے ولی نے بادشاہ نے بندیاں نو بندہ بنایا اتھے تو مانتا نہیں اس ولی دی طاقت نو کنڈ سمجھے گا جن نے ایک لمحے چور نو بھی کتب دا مقام عطا دوستان حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملکہ انہوں نے پتہ لگا کہ فلاں ملک دے وچ ایک ملکہ ہے عورت حکمرانی کر رہی عورت حکمرانی آپ نے انہوں دعوت دی تھی تیری دعوت ہے سارے ملک کا انہیں کہا جی ٹھیک ہے میں آ رہی وہ آ گئی شہر دے ان کو قریب پہنچ گئی شہر کے داخل ہو رہی اپنے ملک تو چل گئی شہر کے داخل ہونے لگی تو اللہ نے قرآن پاک کے سلیمان علیہ السلام نے کہا انتظار کیتا جناب ہے جگہ تے ملکہ کے بیٹھنے کی ایک کھانے بڑھے فرمایا تخت انہیں کہا یہ تخت رکھیا انہوں نے کہا نہیں یہ بادشاہ کے بہن والا تخت نہیں اسی انہوں دسنا یہ ہے وہ بے شک بادشاہ ہے پر میں نے رب نے بادشاہ بھی بنایا کہ اپنا نبی بھی بنایا نبی بھی بنایا میں انہوں دسنا کہ اسی تیر تو کٹ نہیں تیر تو وعدہ تاکہ وہ سارے دین والا ہوئے اللہ نو منے انہوں نے فرمایا پھر انہیں کہ خود ہوتے نے دسیا سی انہیں کہ جو تخت بڑا بہترین ہے جس نے پہن دیا نا جی 60 وہ 80 فٹ لمبا ہے 40 فٹ چوڑا ہے وہ تخت بڑا بہترین ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر وہ دا تخت ہی آئے گا وہ دا تخت ہی فرمایا کون لائے گا بھی وہ دا تخت کون لائے کے آئے گا ایک دن آپ اٹھے جن اسی جنہاں بہت طاقتور ہے بھی طاقتور مخلوق ہے انہیں کہا جی انا آتی کبھی میں لے کے آنا وہ دا تخت میں لے کے آنا انہوں نے فرمایا جناب کنی دیر جا رہے ہو کلکہ شہر سے داخل ہو گئی ہے کدوں لے کے آئیں گا جنہوں انہیں کہا جناب ہے تاڑی مجلس ختم ہو تو پہلے یعنی ملکہ آ جائے گی وہ دن مجلس ہوئے گی گفتگو ہوئے گی سارے بیٹھن گے اس تو پہلے انہوں نے کہا جو آئی گئی پھر تک تکیف لے ہوندہ کی فیضا وہ دے آن تو پہلے اور نال جن نے یہ بھی کہتا جن نے بھی کیا انہیں کہا جناب میں بڑا طاقتور ہوں میں بڑا ایک بھی گل نہیں مفسرین فرماندے نے جن نے کیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین اور جن نے کہا جناب میں امین بھی ہاں تو میں قوی یعنی طاقتور بھی ہاں منو رب نے نہیں طاقت دیتی میں لیا سکنا ہاں اپنی تعریف کی تھی بزرگ فرماندے نے رب نے وہ دی جیری اپنی انہیں تعریف کی تھی پسند نہیں ہے فرمایا بیٹھا جن بیٹھ گیا پھر ایک بندہ کھڑا ہوئے ایک انسان کھڑا ہوئے اللہ کا بندہ انسان کھڑا ہونے کہ جی انا آتی کبھی ہی میں عرش لے کے ہونا یعنی وہ تخت لے کے ہونا تخت انہوں عربی عرش کہنے وہ تخت میں لے کے ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں پوچھا وہ اللہ دے بندیا جن کہندہ سی مجلس کو تو مرتبہ تو کنی دیر چ لے کے آئیں گا انہیں کہا جناب اے تاڑی آنکھا نہ دی انہوں آنکھنوں بند کر کے کھولو تخت تاڑے سامنے گئے قبل آئی ہے تخت آئی نہیں کا تخت کو اے آنکھ چپکو بند کر کے کھولو تاڑے سامنے ہوئے گا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ کون تھا اِنَّهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب فرمایا بندہ وہ سی جنہوں رب دی کتاب دا تھوڑا جا علم سی
رب دی کتاب دا تھوڑا جا علم سی کتاب جڑی سلیمان علیہ السلام نو ملی اس کتاب دا تھوڑا جا علم حاصل کرنے والا اس مقام تے پہنچا کہ 1 مہینے دی مسافت ہے یمن جا کے اتھوں تخت لے کے آنا ہے اور تخت اتنا وڈا ہے کہ محل دے اندر بھی بانٹنا ہے داخل کرنا ہے ایک علیحدہ کم ہے انہیں کہا جنہیں لیاؤں بھی میں داخل بھی میں کروں گا سامنے بچھا دوں گا تسی اک بند کر کے کھولو تو صحیح سلیمان علیہ السلام نے اک بند کر کے کھولی تخت سامنے پہ لیاؤں والا دوستان لیاؤں والے سلیمان علیہ السلام نہیں اللہ دے نبی نہیں لیاؤں والا اللہ دی ذات نہیں لیاؤں والا کون ہے اللہ نے فرمایا قال عندہ علم من الکتاب جس کو کتاب دا علم سی انہیں کیا میں تخت لے کے آنا جناب فکر اتنی دیر اکمند کر کے کھولو میں تخت لے کے آؤں گا جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن نے کیا سی میں بڑا کبھی ہوں میں بڑا امیر ہوں میں لے کے آؤں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک مسئلہ حل کر دیتا فرمایا جو بندہ لے کے آیا پتہ کیوں لے کے آیا آپ نے جب دیکھنا تخت سامنے پہ آیا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی فرمایا لوگو اے جڑا بندہ تخت لے کے آیا انہوں رب نے اتنا فضل عطا فرمایا اگر تخت لے کے آیا اپنی قوت نہ نہیں لے کے آیا یہ رب نے فضل نہ لے کے آیا رب نے اور میرے دسو دوستان محترم آج کچھ قسم کی ہے کہ شاہد رسول شاہ صاحب قاری امین صاحب بیٹھے بھی کل سن رہے بیان سن رہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ مصروف شخصیات ہوں ماشاءاللہ شاہ صاحب کا نام قاری امین صاحب دوستان لیکن میں نے بڑا حوصلہ ہے ایک اللہ تدی میں کر رہے ہیں نا دی وجہ اور وہ تخت لے کے اور ساڑھے علماء کی فرما دے فرمائے کتاب سلیمان علیہ السلام تھی وہ دا تھوڑا جا علم ملیا رب نے اتنا فضل دیتا کہ قرآن تو بڑی کتاب ہے کوئی جڑی سانو کتاب ملی ہے تو بڑی کتاب ہے کوئی کہ اس کتاب دے تھوڑے جے علم نہ وہ بندہ اس مقام تے آ گیا کہ جس مصطفیٰ دی امت دے ولی نو رب نے قرآن دا سارے علم دیتا ہوئے وہ دی طاقت کا اندازہ کون کرے گا وہ دا کوئی اندازہ کرے گا نہیں نہ کرے گا ان سنو غوث پاک دا علم غوث پاک دا علم آپ بیان فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں اور بیان کرنے تو پہلے اور علم کے لئے عطا فرمائے مصطفیٰ نے تھے مولا علی نے سرکار نے مولا علی نہیں کہ معروف روایت آپ نے بارے میں غوث پاک دے حضور خواب کے آئے فرمائے بیٹا علم بہت بڑھیا ہم لوگوں نے نصیحت کر تبلیغ کر واز کریا کر بیان کریا کر غوث پاک نے فرمایا میں ایران تو آیا اجمیہ ایرانی فارسی بول دے اس سارے عربی نے تو میں اس طرح عربیوں گل نہیں پہنچا سکتا حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں منہ کھولو منہ کھولیا تے سرکار نے خواب تے حضور نے فرمایا دینے خواب تے میں نے ویکھیا میں نے ویکھے تے ویکھن والا بھی عبدالقادر جیلانی ہوئے ٹھیک ہے نا دیکھنے والا بھی غوث پاک ہوئے خواب کوئی جھوٹ ہو سکتا فرمایا منہ کھولیا حضور نے 7 مرتبہ لعب تحریم پڑھا کتنی مرتبہ 7 مرتبہ لعب تحریم غوث پاک فرماتے میری آنکھ کھل گئی کہ میرے سینے کا عالم ہی اور سی میرے بولن کا مقام ہی اور سی فرمایا میں پروگرام بنایا کہ ہن میں بیان اور واز لوگوں عربیاں میں بیان کرنا فرمایا اگلے دن مولا علی آئے ای فرمایا بیان کریا کرو فرمایا میں اجمی ہاں حضرت عربی ہیں دادا جان حضرت علی آپ دے دادا فرمایا کوئی مسئلہ نہیں فرمایا منہ کھولیا تو حضور غوث پاک دے منہ چو مولا علی نے 6 مرتبہ لعب تحریم ڈالے تھوک مبارک 6 مرتبہ اونا دا تھوک ہوئے تے ساڑا تھوک ساڑے تھوک جے جراثیم ہر طرح دے بہترین ٹھیک ہے نا اور اونا دے تھوک جو علم بھی ہے نور بھی ہے تے معرفت بھی ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ یا علی
کل حضور آئے سی 7 مرتبہ تو 6 مرتبہ ڈالیا تو بھی 7 مرتبہ فرمایا میں نے پتا کل حضور آئے حضور نے 7 مرتبہ 6 مرتبہ ایسے کر کے ڈالا تو میں مصطفیٰ دی برابر ہی نہیں کر سکتا پھر غوث پاک فرماتے میں بات جدو شروع کیتا نا پتہ نہیں کتوں قوت علم ساری چیزیں آپ فرماتے نے اے ساڑھے جنان 200-400 دوست بیٹھے ساؤنڈ سسٹم لگا تو میرے بولن دی صورت ہے حضور غوث پاک بیان کرتے سی 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا 70,000 لوگ اور دور بجلی دا نہیں سی ٹیکنالوجی دا دور نہیں سی ساؤنڈ سسٹم تے ہے ہی نہیں بغیر سپیکر تو ساؤنڈ سسٹم تو بیان ہوندا سی جتنا پہلا سن رہا ہے وہ نہیں آخری سن رہا ہے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اس دور دے اچھا یہ قدرتی بات رہی ہے کہ فقیر صوفی جدو اٹھتا نا فقیر دا طریقہ ہو رہا ہے مولوی دا طریقہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا صوفی دا اپنا طریقہ ہے بیان کرنا اور علماء دا طریقہ اپنا ٹھیک ہے نا انہوں لمبی گل ہو جائے اس کے علماء دا اکثر صوفیاں نے اختلاف رہا صوفیاں نا اختلاف رہا صوفی کہندا او اللہ دے بندیا تو جو گل کہنا ہاں کردا کیوں نہیں عالمی دین میں کہندا ہے اور صوفی دا مشرب ایک طریقہ ہے وہ کہندے ممبر تے آکے جیڑی گل کہنی ہے نا پہلے کرو پھر کہو تے تہاڈی زبان تے اثر ہوئے گا سبحان اللہ تہاڈی زبان تے اسے کر کے ساری زبان تے اثر کوئی نہیں اسی عمل کوئی نہیں کرتے وہ پہلے عمل کرتے سی معلوم بات ہے بابا فرید کو مائی بچے لے گئی گڑ بہت کھاندا گڑ انہوں منع کرو جناب آپ نے فرمایا اچھا میں مصروف ہوں کل لے کے وہ کل لے گئی بچے نے سامنے بٹھایا تو بابا فرید نے فرمایا بیٹا گڑ نہیں کھانا گڑ وہ دی ماں نے بچے دی ماں نے کہا جناب اے انہوں بڑا ٹائم لگے گا تسی کھانی کہہ دیں میں نے آج بلایا حضرت بابا فرید نے فرمایا کل میں بھی گڑ کھاتا کل میں بھی پھر میں رب نے عہد کیتا آج تو بعد میں بھی گڑ کھانا میں نہ کھان دا عہد کیتا ہون میں بچے نو کما گا تے اتنے اثر ہوئے گا انہی قربانیاں اولیاء کرام نے اتنا ہے دوستان محترم ابن جوزی نے بہت بڑے عالم سی ابن جوزی اس دور دے غوث پاک دے زمانے دے انہوں نے پتہ لگا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایران تو آیا آکے جناب بڑا بیان کرتا لوگ بڑے جاندے سن وہ جناب کہندا کہ میں بھی سن کے آنا وہ جا سن گئے تو غوث پاک نے ایک قرآن دی آیت پڑھی وہ دا پہلا معنی بیان کیتا ابن جوزی کہندے میں نے بھی پتا دوسرا بیان کیتا کہندے یہ بھی میں نے پتا تیسرا بیان کیتا کہندے یہ بھی میں نے پتا ستواں بیان کیتا کہندے میں نے بھی پتا 10واں بیان کیتا کہندے یہ بھی میں نے پتا جدو 11واں بیان کیتا تو ابن جوزی خاموش ہو گئے ایک آیت دے 10 معنی غوث پاک نے بیان کیتے وہ پتے ہیں انہوں نے ابن جوزی نے بھی تفسیر پتا ہے 11ویں تے بس ہو گئی تو غوث پاک نے فرمایا ہن میں 12واں بیان کرتا ابن جوزی سن رہے ہیں جناب غوث پاک نے فرمایا ہن میں 15واں بیان کرتا ابن جوزی جناب سن جسم بے جان ہونا شروع ہو گیا حضور غوث پاک فرماتے ہن میں 20واں معنی بیان کرتا ہوں سمجھ نہیں آئی فرمایا ہن میں 30واں معنی بیان کرتا ہوں دوستان محترم پھر 30 31 32 35 37 39 غوث پاک نے ایک آیت دیاں 40 تفسیراں بیان کی تھی کنیاں بیان کی تھی 40 تفسیراں اس کو پتہ ہے لگا پیر جاہل نہیں ہوندا عالم ہوندا ہے پیر عالم دین ہوندا ہے دوستان محترم ایویں اب پیر کہندے پیر جی ختم دے دیو وہ کہندا ہے تے بھائی مولویاں دا کام ہے پیر جی دعا کر دیو اب مولوی صاحب نے کو دعا کر دیو پیر جی تھوڑی جی نعت پڑھ دیو وہ کہندا ہے نعت کھانا دا کام ہے تے تہاڈا کی کام ہے 5 کلو گوشت دوستان محترم اللہ کا ولی عالم ہے اللہ کا ولی عالم ہے اچھا ایک تو مزے والی گل سنو حضور غوث پاک نے جدو 40 تفسیراں بیان کیتیاں تے ادوں بس ہو گئی سی ابن جوزی بہت بڑے عالم بس ہو گئی حضور غوث پاک نے فرمایا لوگوں سنو اے جڑیاں 40 تفسیراں میں بیان کیتیاں نے اے میں قرآن دے ظاہری معنی بیان کیتے ہن اس تو بعد میں قرآن دے اندر دے معنی بیان کرتا ہوں
ہوں میں بات نہیں مانے بیان کرنا. ہاں غوث پاک نے فرمایا کہ ابن جوزی رش کھا کے اتنے گر گئے. فرمایا 40 سہری سے بات نہیں کیوں گا اتنا علم حضور غوث پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا. فرمایا مینوں دسو سلیمان دی امت دی کتاب دا علم رکھنے والا انہوں پتا تخت کتھے پیا لیاونا کنا طاقت کنی چاہیے اور رکھنا اتنے ہے وہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے جنہوں میرے مصطفیٰ دی کتاب دا سارے علم ہوئے رب نے انہوں کنیا طاقت عطا فرمائی ہو. پھر دسو غوث پاک مدد کرنے گے یا نہیں کرنے گے؟ کرنے گے نا. سبحان اللہ. اس کر کے آپ نے فرمایا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمن فخر دلتین علی حکم اتصالی. فرمایا میں پوری دنیا انج میں نہ ہاں جدا رائی دا دانا میرے ہاتھے اتے رکھیا میں انج ویکنا. یہ نہ کیا کرو تسی میری ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن فرمایا سنو اے میں نو پتا تارے پیٹ چکی ہے میں نو پتا تارے کار چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں نے فرمایا میں نے اللہ کا حیاء ہے میں تم دفتر. غوث پاک نے فرمایا اگر میں نے شریعت آیا نہ ہوئے کہ پردے کھولنے نہیں چاہیے پردے کھولنے سرکار نے فرمایا پردے پاؤ. فرمایا اگر یہ فرمان نہ ہوگا غوث پاک نے فرمایا میں تانوں دستا تاڑے پیٹ کے حرام ہے کہ حلال ہے حرام ہے کہ حلال ہے. اور یہ بھی دستا تسی جو کرانچ چھڑ کے آئے ہو تاڑے کرانچ حرام ہے حلال ہے رب نے میں نے علم بھی عطا فرمایا. دوستان محترم اور جڑا پھر جڑ جائے نا غوث پاک جڑ جائے. فرمایا رب نے میرا وعدہ کیتا ہے غوث پاک فرماندے جڑا پکا میرے اتوں تے کھیر کھان دی بندہ مریض بن جائے یا 11ویں دے چول کھان دی مریض پکا مریض بنے جو غوث پاک نے فرمایا تے عمل بھی کرے. آپ فرماندے رب نے میرا وعدہ کیتا ہے کہ قیامت والے دن تیرے مریداں دا فیصلہ تیرے سامنے میں کراں. اور ایک روایت نے پوچھ کے کرا. دوستان محترم یہ اللہ کے بلیاں دے حکم ہر کسی دا مقام نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن نو کہے گا حافظ قرآن ایک تعالیٰ کوئی بچہ حافظ بچے نے ناظرہ پڑھے سی انہوں ماشاءاللہ کرے حافظ بن ایک بچہ حافظ قرآن ہوگے قرآن یاد رکھے. حضور نے فرمایا قیامت اور دن اللہ کرو میرے قرآن دے حافظی طرح مولا حکم اللہ فرمائے گا اپنے خاندان چ رشتہ داراں چ پنڈ والے چ چلا جا جہدے تے دوزخ دی مہر لگ گئی ہے نا مور لاکی یا جدے ہوتے اور دوزخ دی طرف جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا 10 بندے اپنی مرضی نہ کٹ کے گیا میرے سامنے کھڑے کر کے تو کہہ دے میرے یا میں انہوں جنت دے گیا میں انہوں اس حدیث کا کوئی اختلاف نہیں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. اور بندہ پھر لوگ یہ دوزخ دی مور لگی جنت کی رب دی مرضی بھیا کونے میں شاہ ویوال سے وہ نہیں ہے. جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ نے پوچھنے والا ہے. دوستان محترم ایک روایت ہے ایک حافظ قرآن 17 نو لے کے جائے او دی ماں باپ بہن بھائی قومیں بے عمل جڑا دوزخی ہویا تو پھر فرق بھی ہو گیا نا جی. دوزخی حافظ قرآن عالم قرآن دی شفاعت نہ جنت چ جان گے. ایک حافظ قرآن نو اگر 70 بندیاں دا کوٹا ملیا کہ تو جنت چلے جا. تو دوستان محترم جن نے دن رات مولا نو راضی کیتا قرآن پڑھیا عبادت کیتی رب دے ہر حکم تے عمل کیتا دسو رب انہوں کی نہ کوٹا تھا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اس کر کے غوث پاک نے فرمایا قیامت اور دن جڑا میرا مرید ہے میرے نال ہوئے گا میرے نال ہوئے گا. دوستان محترم اس کر کے نسبت حاصل کرنا غوث پاک دی کسی اللہ دے ولی نہیں اللہ دے ولی ہو اساڑی کو بابے صوفی برکتی پڑھتے ماشاءاللہ محمد سیاد پاکستان والا سردار صاحب بیٹھے آرہ حضرت فاضل ابراہیم لارڈ داتا صاحب نے کوئی زندہ ولی بھی موجود نہیں دنیا دے نہیں ہو سکتا کہ زندہ ولی موجود نہیں لیکن ایسی مریان زیادہ مندے ہیں زندہ نہیں ایسی مندے. یہ ساڑھا بڑا مسئلہ ہے کہ زندہ ولی ہوئے نا تو اسی سر تو پیران تک ہی دیکھی جانا ہمیں ایک کردہ ایک دانا ہے اندہ ہے پناہ ہے ٹینگا جیسی جڑے صاحب مزار چادر بھی لے جانے پھول بھی لے جانے کوئی زندہ ولی بیٹھا تھی انہوں نے کوئی زندہ مل جاتی تو بہت بڑی غنیمت ہے نا بہت بڑی غنیمت ہے. کوئی صاحب مزار کو بھی مان لو نسبت حاصل ہوئے گی. کہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر گیلانی کوئی بندہ آیا آپ نے وہ آ کے انہیں کہا جناب میرے ابا جی فوت ہو گئے رات خواب چاہے تو بڑی سختی
انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد چنے انہوں نے جا کے کہیں میرے لیے دعا کرنا پیغام کتوں آ رہے ہیں آخرت کتوں آخرت یہ تو مطلب ہے کہ غوث بغداد ہے پر نہ اتھے بھی چلتا نہ اتھے بھی چلتا ہے غوث پاک نے پھر پتہ کی غوث پاک نے فرمایا تیرے بھائی کدی میری درس چاہے میرا آواز سنے انہیں کہ حضرت میں دوروں آیا من نہیں پتا فرمایا کدی تیرے والد صاحب نے میرے زیارت کیتی ہوئے فرمایا کہ من پتا نہیں فرمایا کدی تیرا والد میرے مدرسے دے اگیوں لنگیا ہوئے مسجد دے اگیوں لنگیا ہوئے تو دروازہ ویکھیا ہوئے فرمایا حضور یہ بھی میں پتا نہیں غوث پاک نے کھاں بند کیتیاں سر چکایا اور سر اٹھا کے کہ اللہ تیرے باپ تے رحمت فرمائے گا وہ بندہ چلا گیا اور اگلے دن آ کے ایک کہانیاں نے میں سنا رہے ہیں سچیاں باتاں جڑیاں نا فرمایا وہ اگلے دن بندہ آیا انہیں آیا فرمایا حضور میں شکریہ ادا کرنا آیا رات میرا والد پھر آیا سی انہیں کیا شیخ دا شکریہ ادا کرنا انہاں دی سفارش نہ رب نے مینوں جنت بھیج دیتا جنہاں دن آئے تھے انہاں دن اتھے بھی چل رہے یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا ہے نا جی دیوبندی کہ توبی والا واقعہ پتہ سارے نے پتہ چلو میں نہیں بیان کر وہ ایک بات ایک ہی ہوتی ہے دو وہ کہتے ہیں انداز بیان ٹھیک ہے نا جی میں پوچھا اس کر کے کہ ایسا واقعہ کہ سارے نے پتہ ہے آپ کی کرامت ایسی ہے سارے میں سنانا آپ اتنا دا ایک واقعہ دوسری کتاب کی بھی ہے ایک اللہ کے ولی نے فرمایا ایک بندہ بغداد کا فوت ہو گیا وہ قبر چ گیا اور انہوں فرشتہ نے پوچھا تیرا رب کون دین کی نبی کون انہیں بندے نے کہا یار میں بغداد چنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے فرشتہ نے حوصلہ بھی نہ کیتا انہیں کہا جی میں صرف انہوں جاندا اور میں کسے دا پتہ نہیں اور میں کسے دا اللہ وہ توبی گیا دترا انہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی دا توبی مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی وہ اپنی کتاب میں لکھتا تیرا دین کی انہیں کہ میں غوث پاک دا توبی تیرا نبی کون غوث پاک دا توبی رب نے فرمایا فرشتے واپس آ جاؤ میں اپنے یار دی وجہ تو انہوں نے بخش دیتا یاد دے کرو غوث پاک ایک دن فرماندے نے مرید فرماندے نے آپ بیٹھے نے غوث پاک اچانک آپ کھڑے ہوئے ایک جتی لائی اے ہوا سٹی وہ غائب ہو گئی پھر آپ نے دوسری جتی لائی وہ بھی ہوا سٹی غائب ہو گئی فرمائے حضرت کی اچانک ایک ہی معاملہ ہو گیا غوث پاک بیٹھ کے آپ دی اس عجیب حوصلے کیفیت سی کسی نے پوچھا نہیں 13 دن تو بعد ایک جناب قافلہ آیا غوث پاک کو بہ گیا تے انہوں نے بہت سارے تحفے پیش کیتے وہ جڑیاں 2 جتیاں سٹیاں سی وہ 2 جتیاں بھی غوث پاک نے پیش کیتی کوئی بھی پیش کیتی انہوں نے بندے نے پوچھو بھائی کون کیتا انہوں نے کہا جناب اسی جنگل جا رہے سی جنگل چ ڈاکو پہ گئے سانو مال اسباب بہت سی ڈاکو نے سانو جناب گھیر لیا تے پھر میں کھڑے ہو کے اتھے اسی آواز دیتی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ اسی آواز دیتی فرق کہندے اسی آواز دیتی پتہ نہیں اے 2 جتیاں آئیاں 2 جتیاں ایک آئی انہوں نے ایک سردار دے سر چ لگی ڈگیا مر گیا دوسری آئی دوسرا انہوں نے ایک سردار سی وہ دے سر چ لگی وہ بھی ڈگیا مر گیا جو تو دونوں ہی سردار مر گئے تھے چورا نے جناب ہتھیار سٹے انہوں نے معافی منگی آ کے انہوں نے کیا دیا کہ بلا کوئی نازل ہو گئی ساڑھے سردار ہی گئے ان پتہ نہیں ساڑھا کی بنا انہوں نے ہاتھ بن کی معافی منگی سارا سامان ساڑھا واپس کیتا تے اسی اسی نے نظر کیتی سی اسی اینا سامان ہم غوث پاک میں جا کے پیش کرنا تے تائب پیش کرنے اسی شکریہ بھی ادا کرنے تے تائب بھی تے اے جتیاں بھی پیش کرنے جتیاں فضات ہوئیاں سی یہ پتہ نہیں کتوں آ گیا اور مریدہ نے دسے ہوں آج پتہ لگا ہے تے غوث پاک نے 3 دن پہلے سٹیاں سا آج پتہ لگا کہ جتیاں کتنے دستان محترم میں اگر اگے بھی چلنی سی سورہ کاف تھی لیکن وہ ٹائم کافی ہو گیا 11 بج گئے تے بیٹھے بھی 11ویں والے دی جا 11 تو ٹائم تے ہو گیا 11 تو گیا ہے 12 کی ہے 12 تے اللہ نے سانو 11 تے 12 دے درمیان کر دیتا تے ہے بھی اسیں ایک پاسے 11ویں والا ایک پاسے 12ویں والا
یہ خوش قسمتی نہیں کہ سانو ٹائم اتنے رہا وقت اتنے رہا کہ غوث پاک بھی ساڑھے اتے نے تو مصطفیٰ بھی ساڑھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ واسعہ کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مولانا مفتی صدیق صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست محفل بچیاں دی دستار کل میرا بیٹیاں دی بچیاں دی دستار بندی سی محنت کر رہے ہیں پنڈ اور دین دی صحیح خدمت جو ہے اللہ پاک انہوں کو لے رہا ہے توفیق دیتی اللہ پاک انہوں مزید در مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے اور جڑے دوست انہوں نے تعاون کر رہے ہیں کسی صورت بھی تعاون کر رہے اللہ پاک انہوں نے دنیا اور آخرت خیر اور برکت عطا وما علینا الا البلاغ سلام شمع بز میں ہدایت میرا سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت میرا سلام مصطفیٰ جان رحمت میرا سلام غوث اعظم امام تو کا منو کا غوث اعظم امام تو کا منو کا جلوائے بے قدرت میرا سلام مصطفیٰ جان رحمت میرا سلام السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ تمام دوست بات السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین تیری توفیق خاص کے ساتھ یا رب العالمین جو بھی ذکر و اذکار کتاب کی بارگاہ کو منظور فرما یا رب العالمین پڑھن دے اندر سنن دے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اپنے محبوب دے صدقے معاف فرما اور جو بھی صحیح پڑھا گیا یا رب العالمین اس دا ثواب تیرے پیارے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ راحت و قلب سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دربار ناز دے اندر پیش کرنے قبول فرما جملہ انبیاء علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے قبول فرما یا رب العالمین آپ علیہ السلام دے والدین طیبین کریمین طاہرین آپ دی تمام ازواج پاک امہات المؤمنین آپ دی اولاد امجاد اہل بیت طہار صحابہ اکرام صحابیات اہل بیت طہار اور آپ دی صاحبزادیاں نواسیاں تمام دی بارگاہ دے اندر یا رب العالمین معدبانہ فقیرانہ پیش کرتے قبول و منظور فرما اور یا رب العالمین پیران پیر غوث سبدانی شہبازی لامقانی قندیل نورانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی المعروف 11ویں والے پیر آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرتے قبول و منظور فرما یا رب العالمین آپ دی وسیلہ جلیلہ دینال جتنے بھی کلمہ گو سید العقیدہ اس دنیا تو چلے گے تمام دیروان پیش کر دے قبول و منظور فرما یا رب العالمین بالخصوص سادے نے جتنے بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا تو چلے گے یا رب العالمین تمام دی اروان پیش کر دے قبول و منظور فرما جنہیں گناہگار نے انہوں نے بخشی فرما جنہیں نیکوکار نے بخشے پہلے بخشے ہوئے نے یا رب العالمین انہوں نے درجات نو بلندی عطا فرما سادے پیر صاحب ماشاءاللہ قبلہ نور شاہ صاحب یا رب العالمین آپ نو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما آپ دا سایہ تا دیر صحت و عافیت دینال یا رب العالمین ساڈے تے قائم و دائم فرما اور قبلہ مفتی صاحب محمد صدیق صاحب یا رب العالمین
اے تیرے دین پاک دی خدمت کر رہے نے اور قرآن پاک دے نور نو اگے منتقل کر رہے نے یا رب العالمین قرآن پاک دے نور دا صدقہ یا رب العالمین انہوں یا رب العالمین سانو سارے نو قرآن پاک دے نال پیار کرن دی انہوں پڑھن دے ہوتے توفیق عمل کرن دی توفیق عطا فرما پوری امت مسلمہ دی خیر فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا رب العالمین جنہ دوستہ نے اس محفل پاک واسطے جس طرح دا بھی تعاون کیتا یا رب العالمین تمام دی نیک حاجات تمنا پوریا فرما کاروبار کے اندر برکت عطا فرما گھرانے اندر رحمتہ برکتہ نزول فرما ربنا اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته